ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور کچھ چیزیں, کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جس پر بات کرنا مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ میں اس پہ بات کروں, تاکہ میرے دیکھنے والے جو ہیں ان تک بھی بہت ساری چیزیں پہنچ سکیں, اور جو میرے مہمان آتے ہیں وہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بہتر ایک جو گائیڈ لائن ہے, جو ایک اویئرنیس ہے, وہ آپ تک پہنچا سکیں. پچھلے دنوں میں کچھ خاص دن سیلیبریٹ کیے گئے, جس میں ایک جو دن تھا وہ تھا دیہی عورتوں کا عالمی دن. یہ جو ہمارے یہاں جو ایک کلچر ہے کہ دیہاتوں میں, گاؤں میں اب بھی بے شمار گاؤں دیہات بستیاں آباد ہیں جہاں پر خواتین بستی ہیں, ان کے حقوق اور ان کے فرائض, ان دونوں چیزوں پر یقیناً اس دن عالمی دن پر بے شمار بات کی گئی. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جس طرح ہم باقی کیمپینز کو دیکھتے ہیں, عالمی دنوں کو جو شہرت دی جاتی ہے, اس طرح اس دن کو میں نے بہت بہتر طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن ہاں, میں ضرور کوشش کروں گی کہ میں اپنا حصہ اس میں دوں. تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ جو دیہی عورتوں کا عالمی دن منایا گیا, آخر جو ہمارے جو گاؤں دیہاتوں میں عورت بستی ہے اس کو کس طرح کے مسائل درپیش ہیں. آج بھی وہ آواز اٹھانے سے ڈرتی ہے. آج بھی کچھ گاؤں دیہاتوں میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اگر عورت کے پیر میں بھی چپل دے دی گئی تو شاید یہ ہمارے سر پر آ کر بیٹھ جائے گی. جب ایسی فرسودہ سوچ موجود ہو تو پھر آپ کسی کے حق کی بات کیسے کر سکتے ہیں. یہ تو ایک حصہ جس پر بات ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ہی دنوں میں غربت کے خاتمے کا بھی عالمی دن جو ہے وہ منایا گیا. چاہے دیہی عورتوں کے حقوق کی بات ہو, ہم کروا سکتے ہیں. وہ کھیتوں میں بھی اس کا آمنا سامنا مردوں سے ہوتا ہے. اگر وہ وہاں اپنی حفاظت کر, وہاں اپنی عزت کا, تقدس کا وہ خیال کرتی ہے, تو جب وہ اپنے علاج کے لیے, اپنی تعلیم کے لیے جائے گی تو وہاں بھی کرے گی. رائٹ. لیکن اگر ایک اس طرح جو عورت, جو ایک آپ سسٹم دیکھتے ہیں گاؤں میں, اگر ایک جو گھر کا مرد ہے وہ اس عورت کو ہاسپٹل لے جاتا ہے یا اس کو پڑھائی کے لیے اجازت دیتا ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مرد عورت کے پیچھے لگ گیا ہے, اس کی جو ہے وہ عزت کم ہونے لگ جاتی ہے, اس کی انا کم, پگڑی نیچے آنے لگ جاتی ہے. یہ کون سی عزتیں ہیں جو دوسرے کو عزت دینے سے کم ہو جاتی ہیں؟ یہ اس پہ جب سوال کرو تو بولا جاتا ہے کہ پھر زبان درازی ہو رہی ہے, عورت جو ہے وہ آواز اٹھانے لگی ہے. آواز اٹھانے کے بات نہیں, عورت محتاج نہیں, تو یس سپورٹ ضرور مانگتی ہے مرد کی. لیکن آپ اس کو صرف یہ مت سوچیں کہ وہ صرف اس کو پروڈکشن کے لیے استعمال کیا جائے, یا صرف وہ آپ کے گھر کے بچوں کو پیدا کرنے کے لیے, آپ کا گھر سنبھالنے کے لیے. جب آپ باقی جگہوں پر اس کو استعمال کر رہے ہیں, اس سے کام کروا رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں, تو آپ اس کو ایٹ لیسٹ ایک بہتر سوچ تو مہیا کریں, صحت تو دیں. وہاں آ کر ہماری زبانیں, عورت میں اور ایک بے زبان جانور میں فرق ہونا چاہیے, لیکن وہاں کی سائیکالوجی یہ ہے کہ عورت اور بے زبان جانور کو ایک طرح ٹریٹ کرو. عورت کے دیکھو, تعلیم سب سے پہلے نا, علم اور تعلیم دونوں آپ کے منہ میں زبان ڈال دیتی ہے, کیونکہ آپ کو اچھے برے کی تمیز آ جاتی ہے. اگر کوئی چیز ناحق ہوتی ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ بات کر سکتے ہیں, آپ اپنی بات سمجھا بھی سکتے ہیں اور منوا بھی سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی صلاحیت ہوتی ہے. بہت بڑے بڑے انقلاب جو آئے ہیں, اور بہت پیارے انقلاب جس میں خون خرابہ نہیں ہوا, وہ آپ کی زبان اور آپ کی عقل سے آئے ہیں. یہ چیز اگر آپ نے عورت کو دے دی, اچھا کیونکہ اس میں فزیکل طاقت نہیں چاہیے ہوتی ہے, مینٹل طاقت. تو مینٹل حساب سے تو عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے. جسمانی طور پہ یقیناً مرد مضبوط ہے, لیکن ذہنی طور پہ تو دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں. تو وہاں پہ شاید انسیکیورٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر یہ اتنی عقل مند سمجھدار ہوگی تو یہ ہمیں لے کر نہ چلے. لیکن میں ایسے مردوں کو بھی جانتی ہوں جو گاؤں دیہات میں اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو پروان چڑھاتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں, اور جب وہ کامیاب ہوتے ہیں تو فخر سے ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے جی ہم نے اس طرح کیا, اور اس کے بعد ہماری بیٹی اس چار دیواری میں یا اس لمٹ میں یا اس پردے کے ساتھ رہتے ہوئے کتنی کامیاب ہو گئی. رائٹ. یہاں پر جس طرح آپ نے ان مردوں کی بات کہی جو سپورٹ کرتے ہیں, جو ساتھ دیتے ہیں, ان کو صرف یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک گھر کا حصہ ہے, بلکہ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, وہ اس معاشرے میں ایک بہتر طریقے سے جو ہے وہ آگے چل سکتے ہیں. معاشرے میں کردار ادا کریں یا نہ کریں, وہ جو اپنے گھر میں ایک اچھی مثبت سوچ کے ساتھ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ مائیں اپنے بچوں کو بہت مضبوط بنا رہی ہوتی ہیں. بہت سارے گاؤں ایسے جہاں پر ہائی اسکولز موجود نہیں, اچھے ہاسپٹلز موجود نہیں, کیونکہ جب یہ سوچ
سوچ ڈیولپ ہی نہیں ہوگی تو آپ آواز کیسے اٹھائیں گے؟ جب آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے علاقے کا کوئی ایم این اے جو وہاں سے کھڑا ہو کے آپ سے ووٹ وغیرہ مانگتا ہے وہ کہے گا میں یہ کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں، آپ کو خود آواز اٹھانی پڑے گی، آپ کو اپنی پرائیورٹی سیٹ کرنی پڑیں گی کہ ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو اچھے علاج کی، اچھے تعلیم کی ضرورت ہے. ایون جو بچے بھی ہیں وہاں پر ان کو بھی اسکول جو ہے وہ جو بیسک تعلیم ہے وہ پراپر نہیں مل پاتی. وہاں پہ دو طرح کے ایشوز ہیں. ایک تو تعلیم مل نہیں پاتی، اسکولز نہیں ہوتے، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں اسکولز بنائے گئے، جہاں حکومت نے یہ اقدام اٹھائے، وہاں پہ بھی پبلک نے اس طرح ان کا ساتھ نہیں دیا. ان بلڈنگز میں ہم نے دیکھا کہ وہاں بھینسیں اور طبیلے سب یہ ہمیں بچوں کے بجائے وہ بندھے ہوئے ہمیں نظر آئے. تو صرف حکومت نہیں، ہماری عوام کو بھی ضرورت ہے کہ ساتھ دے ان اقدامات کا، حکومت ساتھ چلے جو اچھے ہیں. لیکن وہاں پر اب کیوں نہیں عوام ساتھ دے پاتی؟ وہاں کیا ایشو ہوتا ہے؟ وہاں ایشو یہ ہوتا ہے کہ آج تک جاگیردارانہ نظام، وڈیرا سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے، اور اتنا زیادہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ وہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے تعلیم دے دی، صحت دے دی تو یہ ہمارے مقابل کھڑے ہو جائیں گے، تو ہمارے ووٹرز ٹوٹیں گے. تو جو وہاں کے فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ فیصلہ ہی نہیں ہونے دیتے. تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس جرگہ سے، اس علاقے سے ہوتے ہوئے اسمبلی میں بھی وہی بیٹھے ہیں. نہیں، جب جرگے میں بھی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ فیصلہ ہمیشہ عورت کے ہی خلاف کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کیونکہ اس جرگے کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں. یہ ہے ایک سوچ، یا عورت کو میں چاہوں گی کہ یہ اس سوچ کو بھی جو ہے وہ یقیناً ختم ہونا چاہیے. اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. اس بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے. سلام پاکستان. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین. عالیہ بھابی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ دنوں پہلے دیہی عورتوں کا عالمی دن منایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ غربت کے خاتمے کے حوالے سے بھی ایک عالمی دن جو ہے وہ منایا گیا ہے. تو انہی دونوں ٹاپکس کو آج ہم لے کر بھی چل رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، اس پر اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں. باقی انشاءاللہ کہتے ہیں کہ جب بار بار نوکنگ ہوتی ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ در کھل جاتا ہے. سو عالیہ بھابی ایک اور نوک جو دینا ہے، اگر ہم عورتوں کی بات کریں، یس میں اپنے پروگرام میں عورتوں کے حوالے سے بہت بات کرتی ہوں. اس لیے کرتی ہوں کیونکہ ایک تو ہم جنس ہیں، یہ ایک ضروری چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر کسی کا حق مل جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ دوسرے کا کیا جاتا ہے؟ کسی کو حق دینے سے اپنا فائدہ ہوتا ہے. لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی چیزیں یا کسی کی چیزیں اس کو دے دی تو وہ سر پر چڑھے گا. ایسا نہیں ہوتا. اچھا، آپ نے کبھی لکڑیاں جل رہی ہوں اور اس پہ آپ نے کھانا پکایا؟ بالکل پکایا ہے. میرے تو شیلٹر ہوم میں آغاز ایسے ہوا تھا. اچھا. اور یہ لیکن آپ کو انداز، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہوگا، کیونکہ وہ جو ایک اس میں سے جب آپ لکڑیاں جلاتے ہیں تو وہ جو اسموک ہوتا ہے، آپ کہیں اس طرح لکڑیاں جل رہی ہوں تو آپ کے لیے بہت مشکل ہے ادھر کھڑا ہونا بھی. لیکن ان لکڑیوں کو جلا کر اور اس کے اوپر کھانا پکانا، شب و روز آپ کا یہی کام ہو. سوچیں اس عورت کی، آپ اسکن کی بات کر لیں، ہم یہاں بیٹھ کر اسکن کی، بالوں کی حفاظت، مینیکیور پیڈیکیورس کی بات کرتے ہیں. وہ عورتیں تو دن رات، صبح سے لے کر رات تک خود آگ جلاتی ہیں، لکڑیاں جمع کرتی ہیں، وہ بھی خود لے کر آتی ہیں. ایک پروگرام ہوتا ہے، ہر چینل پہ ہو رہا ہے، مختلف انداز سے ہو رہا ہے کہ ایک دن ان کے ساتھ، اور وہ اس طرح سے کر کے پرسنالٹیز. مجھے لگتا ہے کہ وہاں عورتوں کو فوکس کرنا چاہیے. گاؤں دیہات میں جائیے اور ان عورتوں کے پورے دن کا اسکیجول نکالیے، ان کے ساتھ وہ کیمرہ لے کر جائیں، اور پھر وہ شہری عورتوں کو یا عام عورتوں کو یا مردوں کو بھی دکھائیں وہ پروگرامز، اور انہیں اندازہ ہو کہ واقعی وہ کتنا ٹف کام کریں. کئی دفعہ جب ہم خاموشی سے کوئی کام کرتے رہتے ہیں، اس کو ریکگنائز نہیں کرتے تو اندازہ نہیں ہوتا. میں نے ان مردوں کو بھی دیکھا ہے کہ ظلم کرتے رہے اور اس کے بعد وہی ظلم اگر اسکرین پہ انہوں نے بیٹھ کے دیکھا تو وہ رو رہے تھے. یعنی ہمارا ایسا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ ہمیں کوئی نوک کر کے صحیح بات بتاتا بھی نہیں ہے. کبھی یوں بھی زندگی گزرتی ہے بالکل لا علمی میں کہ ہم کیا غلط کریں. جیسے میں نے بھی ایک جملہ بولا کہ دوسروں کو حق دینے سے ہمیشہ ہمارا فائدہ ہوتا ہے. یہ چیز ایک عام بندہ اس کو ریلیٹ نہیں کر پاتا، لیکن کیونکہ میں صبح سے شام انسانی زندگی دیکھ رہی ہوں، لوگوں کی کہانیاں دیکھ رہی ہوں. میں صرف اپنی زندگی نہیں جی رہی، میں لاکھوں کروڑوں زندگیاں جی رہی ہوں. تو میں نے جو نتیجہ اخذ کیا، جب ہم دوسرے کی چیزیں روکتے ہیں تو ہماری چیز یا تو دنیاوی اعتبار سے رک جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے. رائٹ. اور ہم جو بات کرتے ہیں نا، ہر چیز وہاں آرگینک ہے، لیکن اس چیز کو بھی استعمال میں لانے تک کے لیے ایک لمبا پروسیس ہے. اگر ہم بات کر لیتے ہیں نا گندم کی، ہم یہاں کہتے ہیں ہم تو گئے، آپ کو اوور دا کاؤنٹر آپ کو مل گئے، آٹا پسا ہوا آپ نے استعمال کیا، چکی کا لینا ہے، سفید لینا ہے، جو بھی ہے وہ آپ لے آئے اور گھر لا کے آپ نے، وہ بھی کچھ لوگ گھر میں روٹی نہیں پکاتے. یہ ایک نیا فیشن شروع ہے کہ روٹی ہی نہیں پکتی ہے، باہر سے روٹی آتی ہے. وہاں پر آپ نے گندم خود بونی ہے،
پھر گندم آپ نے خود چننی ہے, ایک بڑے بڑے سے کنٹینر سے ہوتے ہیں, اس میں وہ گندم جمع ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو دھویا جاتا ہے, پھر اسے سکھایا جاتا ہے, پھر اسے خود پیسا جاتا ہے, اس کے بعد وہ اس شکل میں آتا ہے کہ اب آپ اس کی روٹی بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اس دانے کو بونے سے لے کر اس کو پیسنے تک کا مرحلہ اسی گھر کے فرد کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ پورے سال کے لیے وہ اس کو گندم کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. ان کے کمرے خاص بنے ہوئے ہوتے ہیں, مٹی کے کمرے ہوتے ہیں, جس میں یہ اسٹیل اور ٹین کے وہ نیچے سے لے کے اوپر تک بڑے بڑے وہ کنٹینر ہوتے ہیں. ہاں, اس میں سے تھوڑا 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 وہ جتنا انہیں چاہیے ہوتا ہے گندم لیتے ہیں, اور وہ آج بھی چکی سے, وہ چکی نہیں, وہ جو ہاتھ کی وہ چکی ہوتی ہے اس سے پیسے ہوتے ہیں. ہم اگر اس کو 5 سے 10 منٹ چلائیں تو ہمارے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں, لیکن وہ عورتیں اس کو پیستی ہیں, پھر اسے پکاتی ہیں, اور پورے گھر کو سرو کر رہی ہوتی ہیں. اور اپنے ان بچوں کو کھلانے کے ساتھ ساتھ اگر ان کا جانور کوئی نئے بچے کو جنم دیتا ہے تو بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں, اور بالکل اس بچے کو بھی اسی طرح پالا جا رہا ہوتا ہے جیسے کسی انسان کے بچے کو پالتے ہیں. دکھ اور تکلیف پھر وہیں آ جاتا ہے کہ پھر ان کو ملتا کیا ہے. کیا پیسے کی صورت میں ملتا ہے, کیا عزت کی صورت میں ملتا ہے؟ تو نہیں ملتا. دیتا کون ہے, کون نہیں دیتا؟ گھر کا مرد نہیں دیتا, وہاں کا جاگیردار کے نہیں دیتا, وہاں کا نظام نہیں دیتا. کیسے ہم غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں, کیسے ان چیزوں کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ انڈیا میں تو بہت انیشلی شروع میں انہوں نے لینڈ ریفارمز کر دی تھی. زمینیں ان لوگوں کو مل گئی تھی جن کو, جو کاشت کرتے تھے, جن کا حق تھا, جن کو دینے کے بعد پروڈکشن بڑھ گئی. پاکستان میں آج بھی لینڈ ریفارمز نہیں ہوئی. میں جب بالکل پرائمری میں پڑھتی تھی تب سے یہ ٹرم یوز ہوتی رہی, لینڈ ریفارمز, لینڈ ریفارمز. آج عمر کے اس حصے میں ہوں, آج بھی یہی بات ہو رہی جی لینڈ ریفارمز ہونی چاہیے. ہم کہاں بالکل پیچھے چلے گئے لیکن ہم نے لینڈ ریفارمز نہیں کی. آج بھی بات وہیں کھڑی ہے کہ اگر لینڈ ریفارمز ہو جاتی ہیں تو آپ دیکھیے گا پروڈکشن ہے, کوالٹی ہے, کہاں بڑھے گا. ہم ہر سال دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب شوگر کین کا ٹائم آتا ہے تو گنا رکھ کر سڑایا جا رہا ہوتا ہے, وجہ کہ اسے لینا حکومتی لوگوں نے اسی قیمت پر جس پر وہ اس کو لینا چاہتے ہیں. اگر جب تک وہ کسان, وہ ہاری اس قیمت تک نہیں دینے کو ایگری ہوگا, اور گنا ایوری آور اور ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, ایوپریشن ہوتی ہے, اب وہ سوکھ رہا ہے تو کسان تو یوں بھی جائے گا بیچارہ اور یوں بھی جائے گا. تو وہ پھر اپنے آپ کو کہیں بچانے کی صورت میں آ کے ساری وہ شرائط مانتا ہے جو سامنے والا اس سے کر رہا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی. اور یہ بھی بڑا مشکل پروسیس ہے. یہ آپ جب گنا لے کر جاتے ہیں تو وہ ملز کے باہر ایک ایک 2 دن تک وہ لائنز لگی رہتی ہیں ٹرک کی, اس کے بعد اس کا ویٹ کرنا. ہر چیز پر, ہر مرحلے میں جو ہے وہ ایک تکلیف اور ایک مشکل سے گزرنا پڑتا ہے. اور ایٹ دا اینڈ ایون ہم وہاں کے ان مردوں کی بھی بات کریں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں, ان کو بھی جو ہے ان کی وہ جو محنت مزدوری ہے, جو وہ پسینہ اس زمین پر بہاتے ہیں اپنا, اس کا ان کو کوئی صلہ نہیں ملتا. تو عورتیں تو نہیں, وہاں کے مرد جو ہیں بیچارے وہ بھی بڑی مشکل اور سخت زندگی, اگر آپ کسی چیز کو سخت کہتے ہیں نا تو آپ گاؤں کی زندگی جا کے دیکھ لیں. لیکن مجھے بتائیں وہی 24 گھنٹے جو میرے اور آپ کے پاس ہیں وہی وہاں کی عورتوں کے پاس ہوتے ہیں. وہ کھیتی باڑی بھی کر لیتی ہیں, وہ گھر میں کھانا بھی پکا لیتی ہیں, وہ مسالے بھی پیستی ہیں, چکیاں بھی پیستی ہیں, لسیاں بھی بنانا ہے, دیسی گھی بھی خود بنانا ہے, پھر انہوں نے کپڑے بھی خود ہی سینے ہیں, انہوں نے ہر چیز خود کرنی ہوتی ہے. پھر وہ کڑھائیاں, وہاں پہ مختلف طرح کے لوگوں جو ہیں نا وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا ٹانکا بنا سکتا ہے, کوئی اس طرح کی ایمبرائڈری کر سکتا ہے, کسی کو شیشے کا کام بہت اچھا آتا ہے. دنیا میں پاکستان کی دستکاری کا جواب نہیں ہے, یہ ووڈن کارونگ کا جواب نہیں ہے. آپ اپنا کوئی ایک پیس, ماسٹر پیس تو کیا, ایک آرڈنری پیس آپ لے کر جائیں, باہر لے جا کے جب ہم دکھاتے ہیں کسی ملک میں تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی, کیونکہ وہ ہر کام مشین سے کرنا جانتے ہیں, اور مشین کبھی انسان کا نیم البدل نہیں ہو سکتی. تو ہم اتنے بہترین اور اتنے ہنرمند لوگ ہیں. بلکہ غربت کے خاتمے کے لیے میں یہ بھی کہوں گی کہ اپنی اولادوں کو ہنر سکھائیے. اگر تعلیم تک نہیں پہنچا سکتے تو ہنر سکھائیے, اور ہنر سکھانے کے بعد اس کو دنیا تک پہنچائیے. آپ دیکھیے پھر آپ کا ہنر کیسے آپ کو پے آف کر رہا ہوگا. مسئلہ وہی ہے کہ اگر میں ہنرمند دیکھتی ہوں, ہمارے پاس دستکاری کے حوالے سے بہت سارے لوگ آئے, مڈل مین آئے, کام کیا, این جی اوز نے بھی کام کیا, وہ بھی زیادتی کر گئے. انہوں نے کیا زیادتی کی مڈل مین نے, کہ اس نے سارا پروفٹ رکھا اپنی ذات تک, اور جس بندے تک وہ پیسہ پہنچانا چاہیے تھا اتنا نہیں پہنچایا. جو چیز 1000 روپے میں بیچی وہ وہاں اس نے 50 روپے اس کے پے کیے. کچھ پرسنٹیج تو انسان کے ذہن میں ایمانداری سے ہونی چاہیے کہ یہ میں نے اس کو دینی ہے جس کا یہ حق ہے. ہم صرف ہمارے ہاں, میں یہ نہیں کہوں گی کہ حکومت ہی حق کھا لیتی ہے, میں تو دیکھتی ہوں کہ جس کو جہاں داؤ لگتا ہے, جہاں موقع ملتا ہے, وہ کسی بھی کمزور کا حق کھا لیتا ہے. اس کمزور میں عورت بھی آتی ہے, اس کمزور میں مرد بھی آتا ہے. ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا. پاکستان کی تباہی کا جو میں سب سے بڑا جس کو میں سمجھتی ہوں, ہمارے ہاں کی جو رشوت ہے وہ بہت سلولی 70s کے بعد انٹر کی گئی.
اس وقت عالم یہ ہے کہ میرٹ پہ کہیں کام نظر نہیں آتا، یا آتا ہے تو بہت کم نظر آتا ہے، وجہ اس کی رشوت ہے. جس ملک سے آپ میرٹ ختم کر دیں گے وہ ملک ترقی نہیں کر پائے گا. اچھا، یہ تو آپ اپر لیول کی رشوت کی بات کر رہی ہیں نا. اب جب ہم غربت ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کی مجبوری بن گئی. مجبوری اچھی چیز نہیں ہوتی کہ آپ مجبوری اگر ہے تو آپ کوئی غلط بھی کام کر لیں، ایسا کوئی نہیں کہتا، نہ میں یہاں بیٹھ کر یہ چیز کہہ رہی ہوں، لیکن آپ نے دوسرے کو مجبور کر دیا کہ وہ کوئی آلٹرنیٹ تلاش کرے. آپ اگر ہمارے یہاں پر بہت کہا جاتا ہے نا کہ سڑکوں پر بائکس والوں کو روک کر رشوت لی جا رہی ہے، بدنام کیا جاتا ہے، یا میں بھی ایسا ہوتا بھی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں. اگر میں بات کر لوں پولیس والوں کی بات کر لوں یا اور اداروں کی بات کر لوں جن کے لیے آپ بہت کہتے ہیں کہ وہ رشوت لے رہے ہیں، یہ وہ. اب آپ مجھے بتائیں 18-19 ہزار روپے ایک شخص کی تنخواہ ہے، اس کے گھر میں 4 سے 5 بچے ہیں، اس نے پڑھانا بھی ہے، ان کے جوتے، ان کے کپڑے، گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، ہر چیز. میں ابھی ڈسکس کری تھی کہ گروسری کرنے جاؤ تو چیزیں مہنگی ہیں، تو آپ ان پر کتنا بوجھ ڈالتے ہیں، اس کے بعد آپ ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ کوئی اس طرح کی چیز حرکت نہ کریں. یہ اس طرح آپ غربت ختم کریں گے؟ دیکھیں جی، ہمارے ہاں حکمران وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہیں. وہ گراس روٹ لیول سے نہیں نکلے ہیں، وہ ان جگہوں سے، ان مراحل سے نہیں نکلے ہیں. میں آپ کو، جیسے میں نے آپ سے ابھی ایک بات کہی تھی کہ بنائیں ان کے اوپر ان کے پورے دن کا اسکیجول بنائیں اور ہم عورتوں کو دکھائیں جو شہر میں رہنے والی عورتیں. اسی طرح میں یہ کہوں گی کہ حکمرانوں کو بھی ان علاقوں میں یا تو کسی ٹریننگ کے لیے بھیجیں، یا ان لوگوں کے بیچ میں بھیجا جائے، یا زندگی میں یا مہینے میں ایک دن اس انداز سے ان سے کہا جائے آپ بھی گزار کر دیکھیں، پھر انہیں اندازہ ہوگا. میں بتاؤں، ہمارے حکمرانوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ عوام پر وہ کیا ظلم ڈھا رہے ہیں. وہ خود نہیں گزرے نا، وہ خود گزر کے دکھائیں، جیسے پریکٹیکل کر کے دکھائیں. میں دیکھوں ہمارا کوئی حکمران صرف اسمبلی میں یا کہیں ان سے یہ کہا جائے کہ آپ 3 گھنٹے یہاں پہ اجلاس کریں گے، آپ کے پاس لائٹ نہیں ہوگی. میں دیکھوں بغیر اے سی کے 3 گھنٹے کیا وہ 15 منٹ وہاں نہیں بیٹھ پائیں گے، اتنے اے سی. یہ تو میں نے بہت بڑی والی بات کر دی ہے. اسمبلی کی کرسیاں دیکھی ہیں ماشاءاللہ سے، وہ جو ذرا تکلیف دہ ہوتی ہیں تو بدل دی جاتی ہیں. یہاں زمین پر بچھانے کو ان کو چادر نہیں ہوتی. ہم جس وقت سارم ٹرسٹ نکلتا ہے سردیوں میں تو یقین جانیے کہ روڈ کے کنارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ٹٹر رہے ہوتے ہیں، عورتیں پڑی ہوتی ہیں جنہیں ہم جا کے وہ چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہ حکمران جو دن بھر بہت اچھی کرسیوں پہ بھی بیٹھتے ہیں سب کچھ، کیا کبھی رات کو نکل کر دیکھتے ہیں کہ اس ملک کی غربت کا کیا عالم ہے؟ اور میں تو اتنی تکلیف میں آ جاتی ہوں جب میں دیکھتی ہوں کہ ہم اتنی بہترین ہمارا ملک، اور ہم سب سے پیچھے نظر آ رہے ہیں. ہمارے روپے کی قیمت بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلی گئی ہے، اس کا ٹکا ہم سے زیادہ بہتر ہو گیا. ہم انڈیا کی کرنسی ہم سے بہتر ہے. ہماری کرنسی کہاں جا رہی ہے؟ ہمارے حکمراں باہر جاتے ہیں صرف جب آپ قرضہ جاتے ہیں لینے نا، کے آپ لیے. کہیں باہر جا رہے ہوتے ہیں اور آپ جب اپنی کرنسی کو ایکسچینج کراتے ہیں تو اس ٹائم پر لٹرلی دل نا دکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے اتنے سارے پیسے اور یہ اتنے چند جو ہے جو بھی کرنسی وہاں کی چل رہی ہوتی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آئی ہے. یہ تو بہت ہی برا ہوا کہ ہم نے اپنی اکانومی کو ہم کہاں لے گئے اور ہم نے کتنا برا اس کا حال کر دیا. لیکن اگر ہم غربت کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، اگر ہم اس کا عالمی دن مناتے ہیں، تو اگر آپ شہری زندگی کی بھی بات کریں، دیہی زندگی کی بھی ہم یہاں بات کریں، تو میں بات کروں گی ان لوگوں کی، ان مردوں کی یا وہ ان گھر والوں کی جو فائنینشلی اپنے گھر کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ذہنوں کی کیا حالت ہے؟ وہ بول نہیں سکتے میری جیب میں کچھ نہیں ہے، اور کما بھی عزت سے رہے ہیں، رشوت نہیں لے سکتے یا کسی سے مانگ نہیں سکتے، کیسے پورا کریں گے؟ پر کیپیٹا انکم تقریباً $1 کے آس پاس، کچھ ایسے $1-1.5 کے قریب، یعنی پاکستانی 150-200 روپیہ ٹھیک ہے ایک بندے کو آپ کو پر کیپیٹا انکم یہ ہماری آ رہی ہے. آپ بریک لے لیتی ہوں ابھی، پھر ہم اس پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کرتے ہیں سلام پاکستان. ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین، آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بے شمار لوگ آئے، حکومتیں بدلیں، لوگ آئے، حکومت کی، پھر چلے گئے، دوبارہ سے آئے اقتدار میں، پھر کرسی سنبھالی، پھر پاکستان کے حالات دیکھے، شہروں کی زندگی دیکھی، دیہی زندگی دیکھی. لیکن چاہے صحت کا مسئلہ ہو
ہماری اکانومی کا مسئلہ ہو یا تعلیم کا مسئلہ ہو، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو وہیں کی وہیں موجود ہیں. لوگ آتے رہے، جاتے رہے، پھر آتے رہے، پھر آئیں گے اور آتے ہی رہیں گے. لیکن اتنے عرصے کے بعد بھی کوئی ایک ایسی یونیورسٹی، کوئی ایک ایسا اسکول یہاں پر پورے پاکستان کے کسی شہر میں نہیں بن سکا جہاں پر ہمارے اقتدار میں رہنے والے اپنے بچوں کو پڑھا سکیں کہ یہ اتنا بہترین، اتنا اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول ہے یا یونیورسٹی ہے کہ میرا بچہ یہاں پڑھ سکتا ہے. وہ ایک طرف. کوئی ایسا ہاسپٹل پورے پاکستان میں موجود نہیں جہاں ہمارے بیوروکریٹس یا ہمارے پولیٹیشین یا ہمارے سیاستدان یہ سمجھتے ہوں کہ یہاں جا کے ہماری زندگی محفوظ ہے، میں یہاں جا کے علاج کرا سکتا ہوں. یہ دو میرے سوال ہیں، اگر کوئی جواب دینا چاہے تو بالکل آئے. میں کنونس بھی ہوں گی، ہونا چاہتی ہوں کہ کوئی مجھے لے جائے اور دکھا دے کہ یہاں میرے سیاستدان آ کے علاج کراتے ہیں. بھابھی، یہ وہی لوگ ہیں جو آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں پھر آتے ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں ایک ایک بھی اس پورے پاکستان میں یہ نہیں بنا سکے. ایسا ہے، لیکن اگر اس میں تھوڑی سی چیز اور ایڈ کر لوں، خود آ نہیں پاتے، ہم ہی انہیں لے کر بھی آتے ہیں، ہم ہی انہیں لے کر آتے ہیں. آپ الیکشن میں کبھی آزاد امیدوار کو کھڑا کر دیکھیے گا کہ اس کے اوپر لیبل نہیں ہے کسی کا، کیا ہم اسے ووٹ ڈالتے ہیں؟ کیا سب کو چھوڑ کے آپ کھڑی ہو جائیں آزاد امیدوار، یقین جانیے مجھے بھی کوئی ووٹ نہیں ڈالے گا. میں ڈالوں گی آپ کو، میرا پرومس ہے آپ سے. ہمارا عجیب سا مائنڈ سیٹ ہے، ہم ان لوگوں کو آگے تو لائیں. میں پاکستان کی سیاست سے بہت ڈرتی ہوں کیونکہ میں نے چند لوگوں کو، اچھے لوگوں کو اسمبلی تک پہنچتے دیکھا، اور جب میں نے ان کو وہاں پہ وہ کام کرتے نہیں دیکھا تو میں نے پرسنلی پوچھا کہ آپ تو اتنا سب کہنے لگی صرف کہنے کی بات ہے، جب تک ہم تصویر سے باہر ہوتے ہیں کہانی کچھ اور ہے، جب تصویر میں جا کے بیٹھتے کہتے ہیں ہماری سوچ بھی وہی ہے، دل بھی وہی ہے، وہاں ہمارے پاس کرنے کے کوئی مواقع ہی نہیں ہے. وہ آپ کو اس سسٹم کا حصہ یا تو بننا پڑتا ہے یا پھر آپ اس سے الگ ہو کک آؤٹ کر دیتے ہیں. آپ نے بہت سارے اچھے پولیس والوں کو اور افسران کو ایسی جگہوں پہ بیٹھا دیکھا ہوگا جہاں کوئی کام نہیں ہوتا، اور جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے وہاں سب سے کرپٹ آفیسر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ جو کرپٹ آفیسر ہے وہ سب کو فیسلیٹیٹ اچھا کر رہا ہے. آپ اس کو چھوڑ دیجئے، آپ اسکولوں کی بھرتی پہ آ جائے گی، وہاں پہ ایک سے ایک اچھی ٹیچر آ سکتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے پارٹی بیسس پر انہیں رکھا جاتا ہے، ان ٹیچرز کو وہاں ہائر کیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ جب الیکشنز ہوں گے، جب وہاں پہ پولنگ بوتھس بنیں گے، ان پولنگ بوتھس میں یہی والا اسٹاف ہوگا جس کو ہم نے نوکری دی ہوگی، تو یہ ہمارے لیے ہر طرح کا کام کریں گے ووٹنگ میں. اچھا، اس لیے ہوتا ہے، تو مجھے پتہ نہیں تھا. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ یہی تو ایک اویئرنیس ہے. انہی سب چیزوں کو تو دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کہاں گڑبڑ کر رہے ہیں. اور یقین جانیے گا کہ برائی میں ہم سب اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، ہم سب مل کے حصہ ڈال رہے ہیں. خالی وہ حکمران برے نہیں ہیں، 5 سال ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، آزما لیتے ہیں، اس کے بعد پھر 5 سال دوسرے کی باری آ جاتی ہے. وہ بچے کھیل نہیں کھیلتے تھے، ہم کھلاتے تھے، وہ ایسے ایک تالی مارتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، پھر وہ تالی ریسلنگ ہو گئی. ایسا کوئی سین وہ ہو رہا ہے. وہ نہیں، وہ ایک اور بھی کوئی گیم ہم چھوٹے بچے ہم کھیلتے تھے، ریسلنگ میں بھی ایسے ہی کھو ہوتا تھا شاید، اس میں یا پتہ نہیں کون سا گیم ہوتا تھا، اس میں بھی آپ پوچھ کرتے کہ اب تمہاری باری اور اب میری باری. آج تک ہمارے بڑے سیاستدان ہم سے وہی کھیل کھیل رہے ہیں، اور ہم 5 سال آزمانے کے بعد بھی 5 سال بعد جب دوسرا پارٹنر آتا ہے پھر ہم انتظار کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں چیزیں. ہماری بہت شارٹ میموری ہے. ہم لوگوں کی وہ بری چیزیں یا برے شارٹ میموری بھی ہے، لیکن ہمارے پاس ایک کے بعد ایک اس طرح کے ایونٹس ہیں، اس طرح کے انسیڈنٹ ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے اس سے کوئی اور زیادہ خطرناک چیز یا اس سے اور زیادہ جو ہے وہ الجھا دینے والی چیز ہمارے سامنے لا کے رکھ دی جاتی ہے کہ اب تم لوگ اس میں لگ جاؤ، بے وقوفوں اب تم لوگ اس میں لگ جاؤ، اب تم لوگوں کو بال ادھر پھینک دیا، وہ جہاں جہاں جا رہی ہوتی ہے ہماری آئیز بھی وہیں شفل ہو رہی ہوتی ہے ہمارے ذہن کے ساتھ. نوٹ کیجئے گا جب کوئی ایسی چیز ہو رہی ہوتی ہے جو کسی بھی طرح کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی، میڈیا پہ ہائپ بن گئی، سب کنٹرول نہیں ہو رہی، اس کے فوراً بعد کوئی ایسی بڑی بری بھیانک خبر، چاہے کچھ بلاسٹ ہو جائے، کچھ بھی، کوئی نہ کوئی ایسی خبر ضرور سامنے آتی ہے کہ سب کا مائنڈ وہاں سے ڈائیورٹ ہو کے وہاں چلا جاتا ہے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ویور کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک عام پبلک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ذہن کو نہ ہمارے پاس شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ، ہمارے پاس کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ساتھ رہتے ہیں، ہم ساتھ رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں، سب کا مذہب اس کی مرضی، وہ اس کے ساتھ اس کی قبر میں جائے گا. یہ ہمیں انتشار کر کے انگریز یہاں سے گئے کہاں؟ انگریز اپنا پورا مائنڈ سیٹ یہاں چھوڑ کر گئے ہیں، اور آج بھی آزادی کے اتنے سال کے بعد بھی ہم انہی کے غلام ہیں، انہی کی سوچ پر عمل کر رہے ہیں. انگریز نے کیا کیا تھا؟ ایک سمپل سا فارمولا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول. آج ہم جیسے ایک ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے سنی کہتا ہے جی ہمیں شیعہ سے کوئی ایشو نہیں، شیعہ کہتا ہے ہمیں سنی سے نہیں، تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی ایسا اس لیبل کے ساتھ کوئی کام کر کے دکھاتے ہیں جس میں لوگ خامخواہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں نہیں شاید کوئی ڈفرنس موجود ہے. ڈیوائڈ کریں گے
تو رول کریں گے. ہم آج بھی اسی چیز پر عمل پیرا ہے. ہم سے مراد ہمارے حکمراں یا ہمارے لوگ، یہ جو بھی، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی، لیکن عوام کو اتنا میسیج ضرور دینا چاہتی ہوں کہ خدارا بھی شیطانی فطرت کا انسان یا سوچ کا انسان یا کوئی بھی اگر ہمارے ملک میں ایسا کوئی کام کر رہا ہے تو خدا کے لیے آپ اس کو پروموٹ نہ کریں. جہاں روک سکتے ہیں آپ اس کو روک دیں، اس طاقت کو توڑ دیں آپ، تو بہتری آئے گی. بالکل. اور وہ یہ تو سچ بات ہے نا کہ کسی کی اچھی چیز ہو تو آپ کو اسے اپنانا چاہیے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی اچھی بات کو اپنے اندر جو ہے وہ پینیٹریٹ کریں اور اپنے معاشرے کا حصہ بنائیں. اگر ہم باہر کی بات کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ بڑے سویلائزڈ لوگ ہیں. سویلائزڈ کی بھی اگر میں بات نہیں کروں تو وہ اب اس لیول پر آ گئے ہیں جہاں پر ان کو ڈیل کرنا آتا ہے. میری اپنے ایک فیملی کے میں سے کچھ لوگ ہیں، ان کے بیٹے کو ڈائگنوز ہوا کہ وہ کینسر ہے. وہ باہر گئے، اس بچے کو وہاں لے جا کر انہوں نے ہاسپٹلز میں جب اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا تو اب تک لاکھوں روپے کا ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے، لیکن ایک سنگل پینی ان کو اپنی جیب سے خرچ نہیں کرنی پڑی. پوری وہاں پر جو ہاسپٹل کی انتظامیہ ہے وہ خرچہ اٹھاتی ہے. جب اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے ایک دن پہلے کال آتی ہے ریمائنڈر کی، گاڑی لے کے جاتی ہے. تمام میڈیسنز، اس بچے کے کھانے پینے کا خرچہ، اس کے ایکسپینسز وہ لوگ اٹھا رہے ہیں. اس کے بعد باپ کماتا ہے، پھر بھی اس کو منتھلی پیسے دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ بیمار ہے تو کہیں آپ ڈپریشن کی وجہ سے اپنے آفس میں بیسٹ پرفارم نہ کر پائیں یا آپ پریشانی کا شکار ہیں، تو اس لیے یہ پیسے بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ اپنے اوپر یا اپنے گھر پر خرچ کریں. یہ سب اسلامی مملکت کی باتیں آپ کر رہی ہیں. میں سن رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تو سر آنکھوں پر بٹھانے کی بات یہ ہماری ویلیوز ہیں. میں آپ کو بتا دوں سنا، یہ جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں یہ ہماری ویلیوز ہیں، یہ ہمارے ملک میں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں نہیں ہے. یہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں، جتنی باتیں آپ نے کی ہیں یہ ہماری خاصیت ہے. یہ سب چیزیں ہم میں ہونی چاہیے اور ہم میں کہیں نہ کہیں ہیں تبھی تو بول رہے ہیں. ہم کیوں اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں؟ ہم بیسکلی کوئی جنگجو لوگ نہیں ہیں، ہم بہت پرامن لوگ ہیں. ہماری قوم بہت پرامن ہے. ہمیں فیسلیٹیٹ ہی نہیں کرتے. جینے کو تو چھوڑ دو. مجھے ایک بات بتاؤ، روڈ پر ہم تو اتنے غریب لوگ ہیں کہ ہماری لاش بھی روڈ پر پڑی ہوتی ہے. اگر عیدی صاحب کی گاڑیاں آ کے نہ اس کو اٹھائیں تو ہماری تو لاش بھی حکومت نہیں اٹھاتی. زندہ تو پھر ہاتھ پیر مار کے اپنے آپ کو بچا لے گا، غربت سے بھی نکالے گا، کوشش کرے گا. ہم تو مرے ہوئے کو بھی اون نہیں کرتے. تو تصور کرو نا ہماری غربت کا عالم کیا ہے. ہم تو اتنے غریب ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں پانی ایک نہیں 5 دریا دیے. غربت کا عالم یہ کہ جس دیہی ہم علاقے کی بات کر رہے جہاں سے ہم پیسہ جنریٹ کرتے ہیں دنیا میں، ہمارا آم، ہمارا چاول، ہماری کرافٹ دنیا میں نام رکھتی ہے، ہم انہیں سپورٹ نہیں کرتے. ایون ہم ان لوگوں کو پانی نہیں دیتے. جن زمینوں کو ہم نے جن لوگوں کو فیضیاب نہیں کرنا ہوتا، آپ کو پتہ ہے ان زمینوں کو پانی نہیں دیا جاتا. ان زمینوں تک کینالز نہیں بنائے جاتے. جو کینالز انگریز بنا کے چلے گئے تھے جس میں شدید سیپیج ہے، جن کی دیواروں پہ آج تک وہ کینالز کام کر رہی ہیں. ہم اپنے ریسورسز کو ضائع کر رہے ہیں. ہم کھڑے کہاں ہیں؟ اور گاؤں دیہات میں سب سے زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں وہاں کے پانی سے. وہاں ان کو صاف پانی میسر نہیں ہے. جس کے قریب سے پانی گزرتا ہو اور وہ پیاسا مرتا ہو یا گندا پانی پیتا ہو، اس سے زیادہ ناکامی اور غربت کیا ہوگی؟ ڈیفینیٹلی. اور شاید آنے والے کچھ سالوں میں یہ کہوں گی کہ ہم تو جو وقت دیکھتے آئے ہیں یا اللہ خیر کرے اچھا بہتر وقت دیکھیں، شاید ہمارے بعد کی جو آنے والی جنریشن ہے اس کو ایک اچھا اور بہتر ماحول، جو میں نے ابھی پکچر آپ کے سامنے رکھی، یہ سن کے ہی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. میرا دل کر رہا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہو تو آپ سوچیں آپ کتنی اچھی اور بہتر زندگی گزاریں گے. آپ ایک اچھی ہیلدی لائف آپ سپینڈ کر سکیں گے. لیکن اللہ کرے، خدا کرے کہ جو ہمارے بعد آنے والی نسلیں کم از کم انہیں کو ایک اچھا اور بہتر جو ہے وہ ماحول فراہم کیا جائے. لیکن ایک غربت ہے جو ہم ظاہری طور پر فائنینشلی اپنے آپ کو غریب کر رہے ہیں. یہ جو سوچ کہ ہم غریب ہو گئے نا، اگر اس میں ہم نہیں بدل سکے تو پھر شاید ہم کتنا بھی پیسہ کما لیں، کتنی اپنی اکانومی کو سٹرونگ کر لیں، ہم فائدے میں نہیں آ سکتے. خدارا خوش نہ ہو. ایک بات اور بتاؤں، خبروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکام جاتے ہیں، جا کے قرضے لے کے آتے ہیں. جتنا بڑا قرضہ ملتا ہے اتنی زیادہ سیلیبریشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ خوشیاں منائی جاتی ہیں. خدارا پبلک اس بات کو سمجھے کہ وہ قرضہ جو لیا جا رہا ہے اس کا سود بھی آپ بھریں گے جس کو بھرنے کے اہل نہیں ہے. جس ملک میں پر کیپٹا انکم آپ کی $1 سے $1.5 بنتی ہو،
آپ تصور کیجئے اس میں تو وہ کھا ہی نہیں سکتا. ایک بندہ ایک وقت کا کھانا گری حالت میں بھی کھائے گا, میں کہتی ہوں دال کی پلیٹ بھی لے گا 60-70 روپے سے نہیں, وہ 150 روپے میں ایک بندہ 3 وقت کا کھانا بھی کھا لے گا, پڑھ بھی لے گا, چھت بھی بنا لے گا, بچے کو بھی پال لے گا, وہ سب کچھ کر لے گا. اور آپ کے سود کے پیسے, وہ اماؤنٹ جو آپ کے ملک میں آتی ہے غربا پہ لگتی نہیں ہے. جن پروجیکٹس کے لیے وہ سود وہ اماؤنٹ آتی ہے, جب آپ ان پروجیکٹس کو دیکھتے ہیں تو وہ پروجیکٹس بھی اقربا پروری پر ملتا ہے, اور اس میں بھی رشوت کام کرتی ہے. وہ پروجیکٹس ان کے پاس جاتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ کن کن جگہوں سے لوپ ہول سے ہم پیسے کو نکال سکتے ہیں. سڑکوں کو بنایا ایسا جاتا ہے کہ وہ 2 مہینے یا مہینے سے زیادہ چلے نہیں, کیونکہ پھر ٹوٹے گی, پھر نیا پروجیکٹ سائن ہوگا, پھر کانٹریکٹ آئے گا, پھر آپ کے پاس پیسے بچانے کی آپ کے پاس ایک پورا آپشن نکل آئے گا. تو خدا کے واسطے یہ ہماری حکومت ہے, یہ اچھا یا برا کچھ کرتی ہے تو اس پر نظر بھی رکھیے, اور جہاں جہاں اپنے آپ کو روک سکتے ہیں, سب سے پہلے اور سب سے آسان تو یہ کہ اپنے آپ کو روک لیں. سگنل پر گاڑی بھی روک لیجئے, بجلی کو بھی نہ چوری کیجئے, پانی کو بھی نہ چوری کیجئے. غربت ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھیے, ایک دوسرے کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہو جائیے. آپ جو پیسہ زکوٰۃ خیرات کا نکالتے ہیں, یہ تو وہ ملک ہے جو زکوٰۃ اور خیرات اتنی جنریٹ کرتا ہے کہ اگر اس کی ڈسٹریبیوشن صحیح ہو جائے, یقین جانیں حکمرانوں کو ہم کہاں پیچھے چھوڑ دیں گے. اتنی زکوٰۃ خیرات, اس میں کہاں کمی آتی ہے, اس میں حکومت تو نہیں آ کے کہتی کہ اس کو دے دو اور اس کو نہ دو, تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ کیوں نہیں اچھے ادارے ڈھونڈتے, آپ کیوں نہیں صحیح لوگوں کو ڈھونڈتے. لوگ ڈھونڈتے ہیں تبھی بہت سارے اچھے ادارے کام کر رہے ہیں, لیکن سب لوگ نہیں ڈھونڈتے. میں ان لوگوں کو جانتی ہوں جو اتنی بڑی بڑی اماؤنٹ صرف شیشہ کھول کے اور روڈ پہ کھڑے ہوئے کسی بھی عام بندے کو دے دیتے, جو وہاں پہ بہت ساری نوٹنکیاں کر رہا ہوتا ہے. میں نے ایسے بیگرز دیکھے, کیونکہ ہم تو انہیں جانتے ہیں, ہم تو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ہر طرح کی چیزوں کو, اسٹریٹ چلڈرن کو بھی ہم ڈیل کر رہے ہوتے, کہ جو آپ کو لگے گا کہ یہ بالکل اپاہج ہے, جو چل نہیں سکتا. ہم نے اس سے 5 منٹ بات کر کے اس کو دوڑاتے ہوئے دیکھا ہے اور دکھایا ہے. وجہ کیونکہ ہم پہچانتے ہیں, ہم نے کہا ہم تمہیں 10 نہیں, ہم تمہیں 100 روپے دیں گے, چل کے دکھا دو. نہیں, اور آپ یہ دیکھیں شہر میں رہنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ باقاعدہ یہ مافیا موجود ہے, سگنلز بکے ہوئے ہیں. اگر کوئی وہاں نیا فقیر آگے کھڑا ہو جاتا ہے, اس کو کھڑے نہیں ہونے دیتے, کیونکہ وہ وہاں پہ خود پیسے دے رہے ہیں. تو سچویشن یہ ہے کہ ہمیں خود بہتر کرنا ہوگا معاملے کو, ادروائز میں تو خود پریشان ہو گئی ہوں. اور انکروچمنٹ اتنی ہے, اتنی شدید انکروچمنٹ ہے کہ یہ جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں نا ریڑیاں جس میں ہم اتنا شور کرتے ہیں, ٹریفک گزرنے, ٹائم از منی. ہم نے ہمیشہ سنا دیکھا اور یہ سچ ہے. اور آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو کتنا ٹائم ہم ٹریفک پہ لگا دیتے ہیں. کئی دفعہ تو چلو روڈ چھوٹی ہوتی ہے, آبادی زیادہ ہوتی ہے, اور کئی دفعہ روڈ بہت چوڑی ہے لیکن انکروچمنٹ ہوئی ہے, ٹھیلے کھڑے ہوئے دونوں طرف, ہمیں گزرنے کا راستہ نہیں مل رہا. اس صورتحال میں آپ کے ٹائم کو وہ کس طرح سے کل کرتے ہیں. اور یہ جتنے ٹھیلے کھڑے ہیں اس میں سے کوئی ایک بھی اپنی مرضی سے آ کے نہیں کھڑا ہو گیا, سب کے بھتے جاتے ہیں, سب کے پیسے جاتے ہیں, سب کو سب معلوم ہے, تبھی وہ اتنے دھڑلے سے کھڑے ہوتے ہیں. اور سالہ سال سے وہ کھڑے ہیں جو کہ زمین ان کے نام نہیں ہے, لیکن پریشان کو ہو رہا ہے, ایک شہری ہو رہا ہے, شہری کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. تو شہری وہ پیسے جو اس کو ارن کر کے وہ اکانومی کو دیتا, وہ اکانومی وہاں نہیں چل رہی. ایک ایک فرد جو ہے وہ اس ملت کے مقدر کا ستارہ ہے. کیوں نہیں ہم اس بات کو سمجھتے, اور ہم پرسنلی اس چیز کو کیوں نہیں سوچ کے اور ہم اس کو آگے پریکٹس کرتے. ملت کے ستارے کو جب اس کی ضروریات نہیں ملتی تو وہ سڑکوں پر نکلتا ہے, پھر چاہے وہ موبائل سے وہ کسی کا والیٹ لے, وہ پھر ایزی منی کا جو ہے وہ راستہ تلاش کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں اگر بہت پڑھ بھی لوں گا, میں اگر ڈگریز بھی لے لوں گا, تو میں ایک تو پہلے خوار ہوں گا, جگہ جگہ دفتروں میں جاؤں گا, میرے پاس سفارش نہیں ہوگی, اگر سفارش ہوگی بھی تو مجھے نوکری مل بھی گئی تو میں کتنا کما لوں گا. یہ سوچ پھر آپ کو آلٹرنیٹ راستوں کی طرف لے کے جاتی ہے, اور جب آپ آلٹرنیٹ تلاش کرتے ہیں تو نیگیٹو جو ہے وہ زیادہ جلدی امپیکٹ کریٹ کرتا ہے, زیادہ آپ کو شارٹ کٹ لگتا ہے. جب تک آپ غربت کو نہیں ختم کریں گے, آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں اسٹریٹ کرائم ختم ہو جائے. اور غربت ہمارے یہاں ختم کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان میں, مجھے تو لگتا ہے بہت بڑا مسئلہ ہے. نہیں کرنا نہیں چاہ رہے, یہ اللہ کی طرف سے, ہاں یہ اللہ کی طرف سے یا وسائل کی طرف سے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ایک ڈھنگ کی اگر ہمیں حکومت نصیب ہو جائے تو یہ 3 سال کے اندر ہم کہیں سے 5 سال بھی نہیں پورے کرنے پڑیں گے, ہم 3 سال میں کہیں سے کہیں چلے جائیں گے. اور میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو پروجیکٹ ہماری حکومت اور ہمارے لوگ کامیاب بنانا چاہتے ہیں وہ پروجیکٹس یہاں پر کامیاب ہوئے ہیں, اور جس میں ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی وہ پروجیکٹ کامیاب نہیں ہو سکتا. بس میں نے پاکستانی قوم کو کہیں بے وقوف نہیں پایا, میں نے اپنے لوگوں کو محنت میں کہیں پیچھے نہیں پایا. جس قوم کے پاس عقل ہے, جرت ہے, صلاحیت ہے, اس کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اس کو پیچھے رکھا جاتا ہے. وہ چیزیں جو ہمیں
ہماری ایک سے ایک اچھی فروٹ ہمیں نصیب نہیں ہوتا, باہر ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے. اور اب تو اورنجز آنے والے, میں یہ سوچ رہی تھی یہ بھی سارے باہر چلے جائیں گے, پتہ نہیں ہمیں بھی اچھے ملیں گے. جب آپ اپنے پروڈکٹ کو, اپنی طاقت کو لے کر نہیں چلو گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا, آپ کمزور ہوگے. آج بھی عوام سن رہی ہے, جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں, اپنی سوچ کے طور پہ آپ اپنے آپ کو تو بدلنے کی کوشش کریں. رائٹ جناب, تھینک یو سو مچ بھابھی, بہت شکریہ. آج ہم نے کوشش کرتی ہوں میں کہ غیر سیاسی شو کروں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کیسے نہ ہوں. جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو یہاں چلنے والا ہر سسٹم, چاہے وہ سیاسی ہو غیر سیاسی ہو, ہر چیز پر بات کرنی ہوتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے اور اس پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد اور بڑھتا ہوا ہم اسے دیکھ سکیں. انشاءاللہ کل ایک اور بہتر پروگرام کے ساتھ ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.